وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آیت نمبر 13 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ قرآن کریم کے بارے میں جو ابتدائی معلومات کا بھی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اس حوالے سے آج یہ ہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو غفار قبیلے کے ایک تالاب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو قرآن پاک ایک طرز پر، ایک حرف پر پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کا طلبگار ہوں، اس میں میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام واپس گئے اور جب دوبارہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ 2 حروف پر پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کا طلبگار ہوں، یہ میرے امت کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر گئے اور واپس آ کر انہوں نے کہا کہ 3 حروف پر پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی تو حضرت جبریل علیہ السلام پھر گئے اور پھر جب واپس تشریف لائے تو 7 حروف پر قرآن کریم کو پڑھنے کی اجازت لے کر وہ تشریف لائے۔ چونکہ قرآن کریم اسی وقت نازل ہو رہا تھا اور عرب قرآن پڑھنے کے عادی نہیں تھے، اس وجہ سے ان کو مختلف لہجوں اور مختلف قرات پر قرآن پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اب یہ جو 7 حروف ہیں، جیسے کہ ایک الگ سے روایت میں بھی آتا ہے کہ قرآن کو علی 7 احرف 7 حروف پر پڑھنے کی اجازت ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں 7 حروف سے مراد یہ ہے کہ ایک تو فرق پڑ جاتا ہے واحد تثنیہ جمع کا بھی، کہ ایک قرات کے اندر ایک لفظ کو واحد پڑھنے کی اجازت ہے اور دوسری قرات میں اس کو تثنیہ یا جمع پڑھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح ماضی، مضارع یا امر کا فرق بھی اس میں آ جاتا تھا کہ ایک قرات کے اندر، ایک روایت کے اندر تو اس لفظ کو ماضی کا صیغہ بنا کر پڑھنے کی اجازت ہے اور دوسری قرات کے اندر اسی کو امر کا صیغہ یا مضارع کا صیغہ پڑھنے کی اجازت۔ اسی طرح یہ بھی مطلب ہوتا تھا کہ ایک قرات کے اندر ایک لفظ کو ایک حرکت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ہے، دوسری قرات میں دوسری حرکت کے ساتھ، یعنی زبر زیر پیش، اس میں فرق آ جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی اس کا مطلب تھا کہ آگے تقدیم و تاخیر، ایک قرات کے اندر اس لفظ کو مقدم رکھنا ہے، اس کو مؤخر رکھنا ہے، دوسری قرات کے اندر اس سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس سے مراد یہ بھی تھا کہ مختلف لہجے ان کی اجازت، کہ ایک قبیلے والے موسیٰ پڑھتے ہیں، دوسرا موسیٰ پڑھتے ہیں۔ اب جیسے بعض عرب جو ہیں وہ جیم کو گاف کی آواز دیتے ہیں،
وہ جنہ کو بھی گنا کہہ رہے ہو. تو یہ مختلف قرات کی اجازت ملی تھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور آخری سال میں آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ دور کیا تھا. تو اس موقع پر بہت ساری قراءات وہ منسوخ ہو گئی تھی اور ان کی اجازت ختم ہو گئی تھی. البتہ کچھ قراءات کی پھر بھی اجازت باقی رہی تھی. اب ان میں سے ایک لہجوں کا فرق بھی ہوتا ہے، اور لہجوں کے فرق سے معنی نہیں بدلتا، معنی جو کا تو رہتا ہے. اب جیسے پنجابی کے اندر کسی علاقے والے کہتے ہیں کیویں، کسی علاقے والے کہتے ہیں کیاں، کسی علاقے والے کہتے ہیں کداں، تو سب کا مطلب تو ایک ہی. پنجابی مختلف علاقوں کی مختلف ہے، لیکن ان جملوں کا مطلب تو وہی بنے گا، لہجوں کا فرق ہو جائے گا. تو اسی طرح جو قبائل تھے عرب کے، ان کے ہاں عربی بولنے کے مختلف لہجے تھے، تو ان کو مختلف لہجوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک لکھوایا، جس رسم الخط میں لکھا ہوا ہے نا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لکھوایا. تو انہوں نے جب قرآن پاک لکھوا کر مختلف علاقوں میں بھیجا تھا، تو انہوں نے نقطے اور اعراب یعنی کہ زبر زیر پیش وہ نہیں لکھوائے تھے، اور کوشش یہ کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ قراءات وہ اس ایک نسخے کے اندر جمع ہو مصحف عثمانی. اور جو قراءات اس میں جمع نہیں ہو سکتی تھی، اس کے لیے الگ سے کچھ نسخے تیار کروا کر وہ بھیجے. تو اب ہم تو ایک ہی قراءت کے مطابق یا ایک ہی لہجے کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں، لیکن وہ سارے لہجے اور وہ ساری قراءات محفوظ رہیں، اس کے لیے مستقل طور پر علم التجوید پڑھایا جاتا ہے. اور قرائے کرام اور علماء کرام اپنی زندگیاں وقف کر کے اس مختلف لہجوں کے مختلف قراءات کے علم کو آج تک محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اور آج تک وہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. آیت مبارکہ کو دیکھیں، منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، تو انہی کی کچھ عادتیں بیان ہو رہی ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے. اور جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت کون لوگ ایمان لائے ہوئے تھے؟ سارے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ حضرات صحابہ کرام تھے، اور تو ان کے علاوہ کوئی مومن تھا ہی نہیں. تو گویا کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ یہ صحابہ کرام ایمان لائے. تو حضرات صحابہ کرام کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا مقبول تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیمانہ بنا دیا کہ ایسا ایمان مجھے چاہیے. تو جن کا ایمان پیمانہ ہے، معیار ہے، اگر کوئی ان کو کہے کہ میں ان کے ایمان کو نہیں مانتا، تو پھر اس کا کیا علاج؟ کہ اس کو ہم یہی کہیں گے کہ ہم تمہارے ایمان کو نہیں مانتے. تم اپنا ایمان تو پہلے ہمیں بتلاؤ، ثابت کرو کہ ان کو تم چھوڑ کر یا ان کے ایمان کا انکار کر کے پھر تم اپنا ایمان کہاں سے ثابت کرو گے؟ کیونکہ دین تو سارا آیا ہی انہی کے واسطے سے. تمہارا ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں. قالوا انؤمن، تو کہتے ہیں آگے سے کہ کیا ہم ایمان لائیں؟ کما آمن السفہاء، جیسے کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں. الا، دھیان سے سنو، انہم ہم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ان حضرات کو کہ وہ بے وقوف ہے، وہ نہیں ہے، اصل میں یہ بے وقوف ہے. ولکن لا یعلمون، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کس پتلے درجے کے احمق ہیں، نادان ہیں. اور ان کے نفاق کا عالم یہ ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم بڑے مومن ہیں، پکے سچے ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں.
شیطانوں سے مراد ان کے وہ سردار جن کے پیچھے لگ کر یہ گمراہ ہو رہے تھے وہ مراد ہے۔ تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں، اور ان سے راز لینے کے لیے ان کے ساتھ، اصل میں تو ہم تمہارے بھی لیے۔ ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے ہنسی کر رہے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ایسی ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ اپنے سرکشی میں بھٹک رہے ہیں، ان کو سیدھا راستہ مل ہی نہیں رہا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ رہے ہیں، ان کی فوری طور پر پکڑ نہیں کر رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں، حالانکہ ٹھیک نہیں چل رہے، یہ تو اس کا فضل ہے اور اس کی ڈھیل ہے، فضل تو خیر ان پر نہیں ہے، اس کی ڈھیل ہے، تو اس کی ڈھیل کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم ٹھیک ہیں، حقیقت میں ٹھیک نہیں ہے، گمراہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ڈھیل دینا، فوراً نہ پکڑنا، چونکہ ان کی سرکشی اور ان کی اس منافقت کے اور ان کے اس استہزاء کے جواب میں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی استہزاء سے تعبیر کر دیا کہ اللہ بھی ان سے ہنسی کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ہنسی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کی ہنسی کے بدلے میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہنسی سے ہی تعبیر فرما دیا ہے۔ اور ارشاد فرمائے کہ یہ کیسے بے وقوف ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، یعنی ہدایت دے دی گمراہی لے لی، تو بے وقوفی ہوئی نا۔ کوئی آدمی قیمتی چیز دے اور انتہائی گھٹیا اور خسیس چیز اور ردی چیز لے لے تو اس کو بے وقوفی کہیں گے۔ فما ربحت تجارتہم، نہ تو ان کی تجارت نے کوئی نفع دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی ان کو راہ ملی، نہ ہی ان کو ہدایت والا رستہ ملا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سند، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سچا ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے۔